اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ امید کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ العزیز یکم رمضان المبارک سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر قصص القرآن، قصص الانبیاء پر مبنی نئی ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، تاکہ ہم سب قصص القرآن سے واقف ہو سکیں اور عبرت و نصیحت حاصل کر سکیں۔ ہمارے یہ قصص پیش کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں روز اول ہی سے قصہ گوئی سے دلچسپی رہی ہے۔ قصص کا لفظ عام طور پر داستان یا کہانی کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن قرآن مجید میں انبیاء علیہ السلام کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں، یہ قصص بیان کرنے کا مقصد مختلف اور منفرد ہے۔ قرآن مجید میں بیان کردہ قصص حقیقت پر مبنی ہیں، جو تمام دنیا کے قصص سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید میں قصص بیان فرمانے کا مقصد بنی نوع انسانی کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ گزشتہ انبیاء و رسول کی قوموں نے غفلت و لاپرواہی سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، ان سے ہم اپنا دامن بچا کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ جب تک ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات و حالات سے واقف نہیں ہو جاتے، اس وقت تک قرآن مجید کی کامل رسائی حاصل کرنا مشکل ہے۔ لہٰذا جو بھی قرآن مجید کے قصص سے غیر واقف ہے، وہ قرآن مجید کے ایک بڑے حصے سے ناواقف ہے۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ قصص ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی اور ہماری آخرت کامیاب و کامران ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ قصص القرآن سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے علم، عمل و تقوی میں اضافہ ہو، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔